کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، بے شک۔ تو پھر اس کے بعد رونا کیسا، پھر اس کے بعد گریا کیسا، پھر اس کے بعد ماتم کیسا؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سے اس اعتراض کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آئی، لیکن اب اس کے بعد بتائیے کہ جب وہ نفس مطمئنہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو آپ کے رونے کا کیا مطلب ہے، پھر آپ کے گریے کا کیا مطلب ہے، پھر آپ کے ماتم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر یہاں پر ہم فطری اعتبار سے دیکھیں بات بہت طولانی ہو جائے گی اور دامن وقت میں واقعی اب اتنی گنجائش نہیں، مجھے سمیٹنا ہے بات کو، لیکن آپ قرآن ہی کو دیکھ لیجئے، ہم قرآن کے مطمع نظر کو دیکھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں سمجھ میں تو آئے۔ بے شک اگر کسی شخص نے دنیا میں اس امتحان پروردگار میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس کے نفس مطمئنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، مگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو کیا وہ بھی کامیاب ہوا ہے کہ جس نے اس کو شہید کیا ہے؟ وہ ناکام ہوا ہے کہ جس نے اس کو شہید کیا۔ اس دنیا کے اندر پیرالل بہت سارے امتحانات چل رہے ہیں، بہت سارے امتحانات چل رہے ہیں، جہاں دو افراد آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو دونوں کسی نہ کسی امتحان کی منزل پر ہوتے ہیں، یا وہ دونوں کامیاب ہو جائیں یا وہ دونوں ناکام ہو جائیں، یا ایک کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے۔ جو ناکام ہوا ہے وہ اگر اپنی ناکامی کے ساتھ ظالم بھی ہو اور مظالم بھی وہ ڈھا رہا ہو تو مجھے کوئی بتائے کہ اس کی کامیابی کی خوشی اپنی جگہ، لیکن کیا ان مظالم کے اوپر آنسو بہانا بھی غلط ہوگا؟ کیا ان مصائب کے اوپر آنسو بہانا بھی غلط ہوگا؟ ہمیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسی زندگیاں بھی ہیں، ایسی زندگیاں جو اتنی منحوس زندگیاں ہیں۔ میں اتنا سخت لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا مطمع نظر یہی ہے۔ پروردگار عالم سورہ حامیم دخان 44واں سورہ، جس کو آپ نے شب قدر کے اندر تلاوت بھی کیا ہوگا، 23ویں شب کے اندر تاکید کی گئی کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب وہ غرق ہوا ہے اور ختم ہوا ہے، عذاب کا شکار ہوا ہے، پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، نہ ان کے اوپر آسمان نے گریا کیا نہ ان کے اوپر زمین نے گریا کیا۔ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو زندگیاں اس طرح سے نحوست کے ساتھ ختم ہو، نہ اس پر زمین گریا کرتی ہے نہ آسمان گریا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مقدس ہوں گے، جو پروردگار کے مقرب ہوں گے، ان کی زندگیوں کا اگر کامیابی کے ساتھ سفر مکمل ہوگا، مگر اس دنیا کو اتنا غم ہوگا کہ زمین بھی گریا کرے گی اور آسمان بھی گریا کرے گا۔ آپ دیکھیں یہ پروردگار عالم قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ما بقت علیہم السماء والارض، کہ نہ آسمان نے فرعون کے اوپر گریا کیا نہ زمین نے فرعون کے اوپر گریا کیا۔ گریا فطری ہے، غم کا احساس فطری ہے۔ اگر ایک انسان نارمل ہے، اگر وہ ایب نارمل ہے ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ نارمل ہے تو یقیناً وہ اس بات کو محسوس کرے گا، فیل کرے گا۔ اگر وہ سنگ دل نہیں ہے، اسلام انسان کو شقی القلب بنانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام انسان کو رقیق القلب دیکھنا چاہتا ہے، نرم دل دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے دل کے اندر اتنی گنجائش ہو کہ وہ غم کو محسوس کر سکے، ورنہ اس کا دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے دل کے اندر اتنی نرمی، اتنی سافٹنس ہو کہ وہ غم کو محسوس کر سکے۔ وہ انسان کیا کہ جو غم کو محسوس نہ کر سکے۔ برادران عزیز، آپ دیکھ ڈالیے قرآن مجید کو، حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کا ذکر 12واں سورہ قرآن مجید کا سورہ یوسف۔ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام گریا کر رہے ہیں؟ اور اتنا گریا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ قرآن ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ یعقوب نے یوسف کی جدائی میں اتنے آنسو بہائے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، غم اور غصے کے گھونٹ پی رہے تھے، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک نبی ہونے کے بعد کیا ایک غلط کام کر رہے تھے؟ کیا بدعت کر رہے تھے؟ کیا شرک کر رہے تھے معاذ اللہ؟ اور اگر واقعا نبی خدا کے اس فعل کو دکھانے کے بعد بھی کوئی شخص گریے کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے تو نبی کے فعل کی اتباع میں اگر کوئی شخص بدعت کر رہا ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے تو ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے نوجوان دوست ان ریفرنسز کو اگر ذہن میں رکھ سکیں انہیں بہت کام آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھیے گا پیغمبر اکرم نے کئی مواقع پر ساستہ کے اندر استیعاب جو حالات صحابہ پر لکھی گئی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ ان میں سے کسی چیز کو فقط گوگل کے اندر ٹائپ کر لیجئے تو آپ کو ریفرنسز خود بخود ملنے لگیں گے. پیغمبر اکرم کے ایک فرزند انتقال ہوا ہے. پیغمبر اکرم کے فرزند کا نام ہے جناب ابراہیم. جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں. ان سے پیغمبر اکرم کے یہ فرزند اس دنیا میں آئے جن کا نام تھا جناب ابراہیم. اور یہی ابراہیم وہ ہیں کہ جو فدیہ حسین قرار پائے. فدیہ حسین کہ جناب ابراہیم اور امام حسین دونوں آغوش پیغمبر میں جبریل تشریف لائے اور یہ کہا اللہ کے رسول پروردگار نے فرمایا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے. پیغمبر اکرم نے کہا میں نے اپنے ابراہیم کو حسین پر فدیہ کیا. جس کے بعد ابراہیم کا انتقال ہوا. پیغمبر اکرم کی اولاد دو ازواج سے ہیں, کسی تیسری زوجہ سے نہیں ہے. یا جناب خدیجہ سے ہیں یا جناب ماریہ سے ہیں. یہ جناب ابراہیم انتقال ہو گیا. جنت البقیع مدینہ منورہ خدا سب کو زیارت نصیب کرے. مدینہ منورہ میں بقیع میں پیغمبر اکرم نے اپنے فرزند کو دفن کیا. جب دفن کر رہے تھے پیغمبر اکرم زار و قطار رو رہے تھے. زار و قطار رو رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا انتا یا رسول اللہ و تبکی, اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں. یہ غلط فہمی اس زمانے میں بھی بہت سے افراد کو تھی کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے. تو پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے انتا یا رسول اللہ و تبکی, اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کر رہے ہیں. اب پیغمبر کا جواب سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں ان القلب لیحزن, دل غمگین ہوتا ہے. وان العین لتدمع, اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. ولیکن لا نقول الا ما یرضی, مگر دیکھ لو زبان سے جملہ وہی نکلے گا جو رضا پروردگار کے مطابق ہے. دل غمگین ہوتا ہے. آنکھ سے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, دل کیوں غمگین نہیں ہوگا؟ انسان کے دل کو پتھر نہیں ہونا چاہیے, اسے گریہ کرنا چاہیے. دیکھیے برادران عزیز, ابراہیم پیغمبر اکرم کے فرزند شہید نہیں ہوئے ہیں, طبعی موت اس دنیا سے گئے, اور پیغمبر اکرم گریہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ میری سنت پر عمل کرنا ہے تو مجھ سے تو پوچھو کہ سنت کسے کہتے ہیں. اگر میری سنت پر عمل کرنا ہے تو مجھ سے تو پوچھو, میرے عمل کو تو دیکھو, میرے جملے کو تو دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. میں اس پر گریہ کر کے بتا رہا ہوں. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم, یہ بیٹے کی بات ہوئی, جناب ختمی مرتبت کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب پیغمبر اکرم بچپن کے عالم میں تھے, 6 سال کے. جناب عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا 8 برس کی سن میں. اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام محسن رسول, جنہوں نے پیغمبر اکرم کی تربیت کی, پیغمبر اکرم کو پروان چڑھایا. جناب فاطمہ بنت اسد, جن کو پیغمبر اکرم کہتے تھے امی بعد امی, میری ماں کے بعد میری دوسری ماں. اور یہ جناب ختمی مرتبت اپنی والدہ کی قبر پر آئے, جناب آمنہ. سال گزر گئے, سالوں گزر گئے, کوئی 2-3 دن کی بات تو نہیں ہے. جب پیغمبر 6 سال کے تھے تو جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا. ایک قول کے مطابق جناب آمنہ کو دفن کیا گیا جنت المالا میں, مکہ میں, اور ایک کے مطابق مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں پر ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کو دفن کیا گیا. یہ جناب آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پیغمبر اکرم آ رہے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے. تو اتنا بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ ایک تو قبر کی زیارت کے لیے آنا پیغمبر اکرم کی سنت ہے. اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ اس جملے سے کہ زار النبی قبر امہ, لفظ یہ ہیں زار النبی قبر امہ, رسول اللہ نے زیارت کی. زارا یزورو زیارت, یہ عربی کے اعتبار سے ایک ہی روٹ ہے. زار النبی قبر امہ, نبی آئے, انہوں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی. فبکا, خود بھی روئے, وابکا من حولہ, اور ان کو بھی رلایا کہ جو ساتھ آئے تھے.
اب برادران عزیز کوئی مجھے انصاف سے بتائے، جناب ابراہیم پیغمبر کے بیٹے ہیں، طبعی موت اس دنیا سے گئے ہیں، جناب آمنہ پیغمبر اکرم کی ماں ہیں، طبعی موت اس دنیا سے گئی ہیں، جب ان کے اوپر گریہ سنت قرار پائے گا تو وہ حسین کی جس کی شہادت سے پہلے رسول نے گریہ کیا ہے، اس کی شہادت کے بعد گریہ کیوں کر سنت قرار نہیں پائے گا؟ اور اب برادران عزیز دو ریفرنسز اور سنیے اور ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں۔ جناب حمزہ جن کو ایک عرصے تک کہا گیا سید الشہداء، حسین سے پہلے یہ لقب جناب حمزہ کا تھا، حسین کی شہادت کے بعد تو شہداء کی سیادت حسین ہی کے حصے میں ہے، مگر اس سے پہلے احد کے میدان میں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے ہیں استیاب دیکھیں، دیگر کتاب جناب صفیہ نے بھی ماتم کیا، گریہ کیا، اور جناب ختمی مرتبت نے بھی گریہ کیا، اور پیغمبر اکرم کے الفاظ یہ ہیں، کب گریہ کیا؟ خود بھی گریہ کیا، یہ کہہ کر گریہ کیا، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا اما رسول اللہ، یا اسد اللہ و رسول ہی، اے اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، اے اللہ کے رسول سے غموں کو دور کرنے والے، یوں کہتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں۔ برادران عزیز اور مجلس کس چیز کا نام ہے؟ شہید کو یاد کرنا مختلف انداز سے اور گریہ کرنا اور مجلس کس چیز کا نام ہے؟ مصائب کی منزل پر یہی تو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب صفیہ کا گریہ لکھا ہے، شاہقہ پیغمبر اکرم کے لیے لفظ ہے، آواز کے ساتھ گریہ کیا ہے، باواز بلند گریہ کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم شہر مدینہ میں داخل ہوئے، انصار کی عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے شہداء کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں۔ چھوٹا سا مدینہ، شہر مدینہ بہت بڑا نہیں تھا۔ آج مسجد نبوی کی جو جدید تعمیر ہے، اس زمانے میں اتنا ہی مدینہ تھا، اتنا چھوٹا شہر۔ اس شہر مدینہ میں پیغمبر اکرم وزٹ کر رہے ہیں اور سنتے ہیں کہ انصار کی خواتین اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ پیغمبر اکرم کو تو چاہیے تھا کہ روک دیتے، پیغمبر اکرم کو چاہیے تھا روک دیتے کہ انصار کی خواتین یہ تم کیا کر رہی ہو، کیوں صبر کے خلاف یہ کام کر رہی ہو؟ مگر عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو ایک اور ہی بات کہی۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں اما امی حمزہ فلا بوا کی اللہ، ہاں سب اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے رو رہے ہیں، مگر میرے چچا حمزہ کا رونے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو حسرت کے ساتھ پیغمبر اکرم نے کہا، انصار نے سنا۔ برادران عزیز میں کوئی یقین جانیے کہ کوئی ڈسپیوٹڈ بات آپ سے نہیں عرض کر رہا، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ پیغمبر اکرم جیسے ہی حسرت کے ساتھ یہ جملہ کہا، انصار مدینہ نے جملہ سنا، اپنے گھر گئے، اپنے گھر کی خواتین سے یہ کہا کہ جاؤ فاطمہ زہرا کے گھر میں، زہرا کے گھر میں جاؤ اور جا کر وہاں پر حمزہ کا پرسہ بھی دو، حمزہ کا ماتم بھی کرو، حمزہ پر گریہ بھی کرو۔ یہ ساری خواتین آئیں پیغمبر اکرم کی اس فرمائش کے بعد، اپنے شوہروں کے کہنے پر، جناب سیدہ کے گھر میں، اور وہاں پر آ کر انہوں نے جناب حمزہ پر ماتم کیا، گریہ کیا، آنسو بہائے۔ اور پیغمبر اکرم نے جب ان کی آواز سنی تو کیا کہا؟ جملہ یہ ہے پیغمبر اکرم کا، رضی اللہ عنکن وعن ازواجکن وعن اولادکن وعن اولاد اولادکن، اللہ تم سے بھی راضی ہو، رضی اللہ عنکن، اللہ تم سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَزْوَاجِكُنَّ تمہارے شوہروں سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَوْلَادِكُنَّ تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو، وَأَنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِكُنَّ تمہاری نسلوں سے راضی ہو۔ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی رضی اللہ کا تاج سجانا چاہتا ہے، شہداء پر ماتم کرنا ہوگا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری۔ یہ جناب حمزہ کی شہادت جن کا بار بار آپ کو حوالہ ملے گا، سید سجاد نے جب خطبے دیے ہیں ان خطبوں کے اندر آپ کو ملے گا، میں حمزہ کا وارث ہوں، میں جعفر کا وارث ہوں۔ پیغمبر اکرم مولا کا ذکر کر کے، حسین اور حسن کا ذکر کر کے، پھر اس کے بعد جن کا حوالہ دیا ہے چوتھے امام نے کہ میں حمزہ کا وارث ہوں، میں جعفر کا وارث ہوں، جعفر طیار کا وارث ہوں۔ جناب جعفر طیار کی شہادت پر جناب سیدہ نے گریہ کیا
اور جناب سیدہ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ کر پیغمبر اکرم نے یہ کہا وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي. پیغمبر اکرم کے جملے تو دیکھیے، جعفر جیسے شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہا کہ جعفر پر رونا چاہیے، جعفر جیسے شہید ہونے والوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. جنگ موتا میں جعفر شہید ہوئے ہیں، مگر کوئی شک نہیں کہ تمام تر اعزاز و اکرام کے باوجود نہ جعفر کی بہادری وہ ہے، نہ جعفر کی شہادت وہ ہے جو حسین مظلوم کی شہادت تھی. جعفر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ کبھی مت سمجھے گا جناب جعفر طیار کا لقب ملا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن جناب جعفر طیار مظلومیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں حسین مظلوم سے کیا مقابلہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جعفر جیسے والوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے. رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.